اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العلی العظیم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے. وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے. اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے. جو درس شہ بطحہ نے دیا تھا دنیا کو پڑھانا بھول گئے. اور منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اور آذانیں تو اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا سے اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اہل محلہ کے نوجوانوں نے ایک دینی مجلس قائم کی ہے. اور یہ مجلس اللہ کی توفیق سے ہے. اور جب تک اللہ کی توفیق کسی کام میں شامل نہ ہو بندہ اپنے بازو کی قوت پر اعتماد اور بھروسہ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کام کو انجام تک پہنچا سکتا ہے. یہ سعادت بزور بازو نہیں. یہ سعادت، یہ خوش نصیبی، یہ خوش قسمتی بازوؤں کے بلبوتے پر نہیں حاصل ہوتی. اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے. اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. تب جا کر یہ دینی مجلسیں، یہ دینی محفلیں منعقد ہوتی ہیں. میرے عزیزوں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ رب العزت میرے سنانے کو اور آپ سب کے سننے کو اور جمع ہونے کو اور منتظمین کے انتظام کرنے کو قبول فرمائے. میرے عزیزوں، ابھی آپ شعراء حضرات کو بھی سنیں گے، مفتی صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے. میں مختصر سے وقت میں چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. اللہ رب العزت کی کتاب جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، دوسری طرف رسول اللہ کے فرمودات جس کو احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے. مسلمان کی زندگی کے لاہی عمل یہی قرآن اور یہی اللہ کا کلام، یہی کتاب اللہ، یہی کتاب الہی اور جناب محمد الرسول اللہ کی تعلیمات. قرآن میں انسانوں کی زندگی کے جینے کے طریقے کو، اس کے گوشے گوشے شوشے شوشے کو بیان کر دیا گیا. ٹھیک اسی طرح رسول اللہ کی احادیث میں انسانوں کے جینے کے طرز زندگی کو، اس کے انداز کو بتا دیا گیا ہے. قرآن میں جا بجا وہ آیات موجود ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت
صاف طور سے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے مومنوں، اگر تم ان باتوں پر عمل کرو گے، اگر تم ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں اتارو گے، ان اطوار کو اپناؤ گے، ان عادات کو اپنی زندگی میں لاؤ گے، ان اخلاق کو اپناؤ گے، تو یقیناً تمہیں دنیا میں بھی راحت نصیب ہوگی، تمہیں آخرت میں بھی راحت نصیب ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح رسول اللہ کی احادیث میں بھی ان جگہوں کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے، ان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کے پیغام واضح ہیں، رسول اللہ کے ارشادات واضح ہیں۔ بتایا کہ جن راستوں پر تم چلو گے، اگر تم ان راستوں کو اپناؤ گے، ان میں تمہاری نجات ہے، تمہیں دنیا میں بھی سکون ملے گا، تمہیں آخرت میں جنت النعیم ملے گی۔ وہ راستے بھی بتلا دیے ہیں قرآن نے کہ اگر جن کو بندے مومن اپنائے گا، اس کا جہنم ٹھکانہ ہوگا، اس کی دنیا عذاب بن کر رہ جائے گی، اور آخرت میں اسے جہنم کے سوا کوئی چیز نصیب نہ ہوگی۔ رسول اللہ کے فرامین میں بھی یہی راستے بتائے گئے ہیں، اور ان راستوں کی صراحتاً نشاندہی کر دی گئی ہے، اور یہ بتلا دیا گیا ہے کہ اگر بندے مومن ان کاموں کو کرے گا، ان کرتوتوں کو بچا لائے گا، تو یقیناً وہ خسران کا شکار ہوگا، وہ نقصان کا شکار ہوگا، اس کی زندگی اجیرن بن کے رہ جائے گی۔ وہ زندگی گزارے گا تو زندگی تو کتے بھی گزارتے ہیں، اس کی زندگی کتوں سے بھی بدتر گزرے گی، اس کی زندگی میں چین نام کا نہیں رہے گا، اس کی زندگی میں سکون نام کا نہیں رہے گا، اس کی زندگی میں عیش و عشرت نہیں رہے گی، اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ وہ اعمال کیا ہیں، وہ طریقے کیا ہیں، وہ اطوار کیا ہیں، وہ راستے کیا ہیں، اور قرآن کریم نے ان کی نشاندہی فرمائی ہے، رسول اللہ نے احادیث مبارکہ میں ان کی نشاندہی فرمائی ہے۔ میں نے خطبہ میں آیت مسنونہ کی جو تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ایمان والے بندوں کو مخاطب کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے، اے ایمان والوں، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت پر رہنمائی نہ کروں، ایک ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا سکے۔ بیٹھنے والے لوگوں، جتنے لوگ موجود ہیں، ہم میں سے ہر شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، وہ جنت کو برحق سمجھتا ہے، جہنم کو برحق سمجھتا ہے۔ کوئی بندے مومن جو یہ کہے کہ نہیں، مجھے دردناک عذاب سے نجات نہیں چاہیے، مجھے جہنم سے نہیں بچنا ہے کوئی ایسا مجمع میں جو یہ چاہتا ہو کہ اسے جہنم میں جانا ہے کوئی ایسا شخص جو یہ چاہتا ہو کہ اسے جہنم کا ایندھن بنایا جائے؟ نہیں، ہم میں سے ہر شخص ذی شعور ہے، ہم میں سے ہر شخص عاقل ہے، ہم میں سے ہر شخص بالغ ہے، وہ اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہے، وہ دنیا میں 10 روپے نقصان میں نہیں لگاتا، وہ اپنی زندگی کے لمحات کو نقصان میں نہیں بتاتا، وہ شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا مفاد ہے وہ اس میں ضرور داخل ہوگا۔ تو دنیا میں اگر ہم آپ کو ایک تجارت دیں اور یہ کہیں کہ صاحب یہ تجارت کر لو، اس تجارت میں نفع ہی نفع ہے، اور یہ تجارت 12 مہینے چلے گی، کوئی سیزن کی قید نہیں ہے، اور اس تجارت میں نفع متعین ہے، اس تجارت میں نقصان نہیں ہے۔ بتاؤ آپ میں سے کون شخص ہے جو وہ تجارت نہیں کرنا چاہے گا؟ ہر شخص ہاتھ اٹھائے گا کہ جی مجھے وہ تجارت کرنی ہے، ہر شخص آ کر کے کہے گا مجھے وہ طریقہ تجارت بتلا دیجئے جو تجارت 12 مہینے چلتی ہو اور اس میں کبھی نقصان نہ ہوتا ہو۔ ہم نے آپ سے عہد لیا ہے، آپ اس پر تیار ہو گئے ہیں۔ ایک وہ تجارت ہے کہ جس کا اللہ عہد لے رہا ہے اپنے مؤمنین بندوں سے، اور ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والوں، کیا میں تمہاری ایک ایسی تجارت پر رہنمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے؟ اب آپ میں سے ہر شخص کہے گا کیوں نہیں، ہمیں وہ تجارت کرنی ہے، لیکن لفظی جمع خرچی سے کام نہیں چلے گا۔ ہر شخص دل میں یہ بات بٹھائے کہ جو بات سنے گا انشاءاللہ اس پر وہ خود عمل کرے گا اور دوسروں کو بھی عمل کرائے گا انشاءاللہ۔ خود بھی کریں گے؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بتا دیجئے کتنے لوگ کریں گے؟ اچھا جاڑو، اتنا جاڑا نہیں، جیب سے ہاتھ نکال سکتے، کتنے لوگ کریں گے؟
اور دوسروں کو بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ وہ تجارت کیا ہے؟ آئیے قرآن کے الفاظ میں سنتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ تجارت کی جو تجارت کل قیامت کے دن بندے مومن کو دردناک عذاب سے نجات دلائے، سب سے پہلا کام کرنا کیا ہے؟ آپ کو کوئی تجارت بتائی جائے تو آپ کہیں گے اس میں پیسہ کتنا لگے گا، بینیفٹ کیا ہوگا، اس کا نفع کیا ہوگا۔ نفع تو پہلے ہی بتا دیا گیا، اب تجارت کرنا کیا ہے، تجارت میں کام کیا ہے۔ دنیا کی تجارت آپ مالی بدنی تمام طرح کی محنتیں اس میں لگائیں گے۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس تجارت کے طریقے کو بتلا رہا ہے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے اپنی کلام مقدس میں جو بتائی ہے، اس تجارت کے لیے جو لازمی جز قرار دیا ہے، اس تجارت کی جو ابتدا ہے، فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اب آپ کہیں گے صاحب عجب مزے کی بات ہے، ہم اگر اللہ پر ایمان نہ لاتے ہوتے، اگر ہم رسول اللہ پر ایمان نہ لاتے ہوتے تو ہم مفتی صاحب آپ کی تقریر سننے کیوں آتے؟ ارے یہی تو بات ہوئی۔ اللہ کہہ رہا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اور مخاطب کن کو کر رہا ہے؟ آمنوا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، مخاطب بھی مؤمنین ہیں اور مؤمنین سے کہا بھی کیا جا رہا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کے رسول پر بھی ایمان لانا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک جگہ اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو جب مومن بندہ ہے تو پھر اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام اسٹیج پر بیٹھے ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، آپ ان سے پوچھئے، شراح حدیث نے اور مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں جو لکھا ہے میں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اللہ کو ایک مان لیا، رسول اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، یہ ایمان لانا نہیں ہے اور نہ یہ ایمان لانے کا حق ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ جی محترم ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو آئیے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اس طرح لائے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، رسول اللہ پر اس طرح ایمان لائے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ اب حق کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ ہمارا ہر حال میں یہ استحضار ہو کہ ہمارا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جہاں کسی جگہ پر آپ جاتے ہیں وہاں ایک گائیڈ لائن لگی ہوتی ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، آپ محتاط رہتے ہیں، کھانے پینے میں بھی، چلنے پھرنے بھی محتاط رہتے ہیں۔ جس وقت آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کا کیمرہ ہر وقت آن ہے اور اس کے کیمرے سے ہر عمل ہمارا محفوظ ہو رہا ہے اور میدان محشر میں ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی ہوگی وہ بھی دکھا دی جائے گی، ذرہ برابر برائی ہوگی وہ بھی دکھا دی جائے گی۔ اس دن رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، رب العالمین میزان عدل کو قائم کرے گا اور وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تمہارا برا عمل ہوگا مولا اس کو بھی دکھائے گا، اگر اچھا عمل ہوگا اس کو بھی مولا دکھا دے گا۔ پھر کہو کہ اللہ اکیلے کیسا حساب لے گا؟ رب العالمین خود کہتا ہے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم اکیلے حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، وہ زمین کے کسی کونے میں ہو، وہ آسمان کے کسی کونے میں ہے، اگر نیکی کا ایک حبہ بھی، ایک دانہ بھی تم
نے کیا ہے اللہ رب العزت میدان محشر میں اس کو بھی لا کر کے دکھا دے گا۔ تو جب یہ استحضار ہوگا، جب یہ ہمارا دل اس عقیدے پر جم جائے گا کہ ہمارا مولا ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے تنہائی کے عمل میں، ہمارے حاضرات کے عمل میں، ہمارے موجودات کے عمل میں جب یہ ذہن بیٹھ جائے گا کہ رب العالمین کا کیمرہ ہر وقت آن ہے، وہ ہمارے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے، تو کسی کی ہمت ہے، کسی کی مجال ہے کہ اس کا ایک پیر بھی صراط مستقیم سے بچل جائے؟ کیا مجال ہے اس کی کہ اس کا پیر گناہوں کی طرف چلا جائے؟ کیا مجال ہے اس کا پیر تاکیز کی طرف چلا جائے؟ کیا مجال ہے اس کا پیر کسی کے گھر کی طرف اس لیے بڑھے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، تمہارے دل میں یہ عقیدہ نہیں بیٹھا ہے۔ تم کہو گے کہ نہیں، ہم تو اللہ کو قادر و ناظر سمجھتے ہیں۔ نہیں، تم نے اس طرح نہیں سمجھا جس طرح سمجھنا چاہیے۔ اگر تم دکان میں ایک جگہ نوکر ہو اور جب تمہارا مالک رہتا ہے اور جب نہیں رہتا ہے، اپنے دونوں وقت کے عملوں کو ترازوؤں میں ناپو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مالک کی موجودگی میں تمہارا کیا عمل ہے اور مالک کی عدم موجودگی میں تمہارا کیا عمل ہے۔ یہی اللہ پر ایمان لانے کا صحیح حق ہے۔ رسول اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے کہ ہم نے جناب محمد الرسول اللہ کو آخری نبی تسلیم کر لیا، ان کی رسالت کو تسلیم کر لیا۔ یہی جناب محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کا مطلب نہیں۔ ہم جناب محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، اس کا اظہار ہمارے اعمال سے ہونا چاہیے، ہمارے کردار سے ہونا چاہیے، ہمارے اطوار سے ہونا چاہیے، ہماری عادات سے ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق سے ہونا چاہیے۔ ہم ایک مجسمہ بن کر دکھا دیں کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، دور سے دیکھنے والا شخص یہ سمجھ جائے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ کا امتی آ رہا ہے۔ کیا ہے کوئی ایسا شخص؟ کیا ہے ہم میں سے ایسے لوگ کہ جن کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں؟ کیا وہ جناب محمد الرسول اللہ کی تعلیمات پر 10% بھی عمل کرتے ہیں؟ 50% کی بات چھوڑیے، 10% بھی عمل کرتے ہیں؟ نہیں، تو مطلب یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا جو حق ہے، رسول اللہ پر جو ایمان لانے کا حق ہے، میری اس گفتگو کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، ہم میں سے ہر شخص کو یہ علم ہو گیا ہوگا کہ کیا ہم نے اللہ پر ایمان لانے کا صحیح حق ادا کیا ہے یا ادا کر رہے ہیں یا ادا کریں گے، یا رسول اللہ پر ہم نے صحیح ایمان لانے کا حق ادا کیا ہے یا ادا کر رہے ہیں یا ادا کریں گے۔ یہ آپ کے ذمے ہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال سے بخوبی واقف ہے، ہر شخص اپنی صبح و شام سے بخوبی واقف ہے۔ اسے پتہ ہے اس کی صبح کس چیز میں ہے، اسے پتہ ہے اس کی دوپہر کس چیز میں ہے، اسے پتہ ہے اس کی رات کس چیز میں گزر رہی ہے۔ لہذا ہر شخص، ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اپنا محاسبہ خود کریں۔ سونے سے پہلے، بستر پر جانے سے پہلے یہ محاسبہ کریں کہ ہم نے دن میں کتنا جھوٹ بولا ہے، ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کی کتنی دھجیاں اڑائی ہیں، ہم نے خوشی کے موقع پر ہو یا غمی کے موقع پر ہو، ہم نے رسول اللہ کے نقش قدم کی کتنی اتباع کی۔ تو میرے عزیزوں، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کرنا چاہتے ہیں جو تجارت ایمان والوں کو کل قیامت کے دن دردناک عذاب سے نجات دلائے۔ اس کی پہلی چیز میں نے کیا بتائی؟ تؤمنون باللہ ورسولہ۔ سب سے پہلا کام کیا؟ ارے جی بولیے بولیے، سو رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا بتایا گیا؟ کسی نے نہیں سنا؟ کوئی بولے سب سے پہلا کام کیا تھا؟ میری تقریر اسی لیے لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں، میں اسی لیے بیچ بیچ میں پوچھتا بھی رہتا ہوں کہ میں نے کہا کیا ہے۔ وہ سننے والا معاملہ نہیں کہ بس سن لیا، بڑی اچھی تقریر۔ ہوا کیا؟ ایک صاحب کہنے لگے بہت اچھا مولانا آیا یار، پگڑی وگڑی باندھے، شیروانی پہنے، بہت شاندار بولے۔ تو دوسرے صاحب پوچھے اچھا بولے کیا؟ یعنی یہ تو پتہ نہیں بولے کیا، لیکن بہت شاندار بولے۔ آپ میں سے ہر شخص وہی لگتا ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ اتنی دیر 10-15 منٹ میں نے آپ کو پہلی شق بتائی کہ دردناک عذاب سے نجات دلانے کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا جیسا حق ہے ویسا ادا کرنا ہے۔
رسول اللہ پر ایمان لانے کا جیسا حق ہے ویسا ادا کرنا ہے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ دھیان رکھیے گا، پھر پوچھوں گا ابھی آگے۔ دوسری بات، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ دوسرا جز، اس تجارت کا یہ دوسرا جز۔ کیا کہ پہلا کام اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا جیسے ایمان لانے کا حق ہے، پھر فرمایا اپنی مالوں اور جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے راہ خدا میں۔ کہاں پیش کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں۔ اپنی جانوں کی قربانی پیش کرنی ہے، اپنے مالوں کی قربانی پیش کرنی۔ جب بھی دین حنیف پر کوئی آنچ آئے، جب بھی رسول کی رسالت پر کوئی آنچ آئے، ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر اور اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کر اس کا دفاع کرے۔ جب بھی مدرسوں کے قیام کی ضرورت آئے، اس میں پڑھنے والے بچوں کی ضرورت سامنے آئے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دین حنیف کی بقا کے لیے، ان مدارس اسلامیہ کی بقا کے لیے، مسجدوں کی بقا کے لیے، خانقاہوں کی بقا کے لیے، جو مستقبل کے اسلام کی بنیاد کی سچی ضمانت ہے، ہم میں سے ہر شخص آگے اٹھے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے، اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کر کے، اپنے آپ میں سے ہر شخص آگے کھڑا ہو کر کے کہے کہ میں اتنے روپے دیتا ہوں، میں اپنی اولاد کے ذریعے مدرسے میں تعاون کرتا ہوں کہ انہیں دین حنیف پڑھانے کے لیے مدرسے میں داخل کراؤں گا۔ تعاون صرف پیسوں سے نہیں، اپنی اولاد کے ذریعے بھی تعاون ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کریں، انہیں دین حنیف پڑھائیں، انہیں اسلام سکھائیں، انہیں نماز سکھائیں، انہیں قرآن میں پڑھی جانے والی، نماز میں پڑھی جانے والی تلاوت اور سورتوں کو سکھائیں۔ ہمیں دنیا کی تمام چیزیں تو معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن نماز جو ہمیں دن میں 5 وقت فرض ہے، اس میں پڑھا جانے والا قرآن، اس کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمیں یاد نہیں ہیں۔ یہ مجاہدہ کرنا ہے ہمیں اپنے طور پر، اپنے نفس پر کنٹرول کر کے، ہمیں مولویوں کے پاس، اماموں کے پاس، علماء کے پاس ان کا وقت لے کر کے، یہ نہیں کہ دوپہر میں آرام کر رہے کھٹکھٹا دیا، اپنا وقت بچا کر کے، اور جو وقت بیچارے وہ آرام کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنی گفتگو میں کہ اپنی ضرورتوں کے علماء کرام کے پاس اس وقت لے جاؤ جب علماء کرام فارغ ہوں۔ اگر سوتے ہوئے میں لے جاؤ گے، بعد مرتبہ فارغ البال نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، پھر آپ اسے دل پر لیے پھرتے ہیں۔ اس لیے آپ جس طرح اپنے وقت میں دوسروں کو نہیں داخل کرتے، علماء کا وقت بھی ان کا وقت ہے، لہذا جب وہ فارغ ہوں آپ ان سے پوچھیں کہ کس وقت آپ فارغ ہوں گے، ہمیں کچھ گفتگو کرنی۔ بہرحال تو دوسرا کام کیا ہے؟ اپنی جان کا اور اپنی مالوں کا نذرانہ کہاں پیش کرنا ہے؟ کہاں پیش کرنا ہے؟ مسجد میں؟ کہاں پیش کرنا ہے؟ اللہ کے آگے والے سن رہے، پیچھے والے سن رہے، ارے کہاں پیش کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں۔ بولتے رہیے تبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ آپ سمجھ رہے۔ اڑانے کے لیے نہیں آیا ہوں، سمجھانے کے لیے آیا ہوں نا، تو 2-4 آدمی کم از کم سمجھو تو اللہ کی وہ تجارت کہ جس سے کل قیامت کے دن مؤمنین کو دردناک عذاب سے نجات ملے گی، اس تجارت کا پہلا کام کیا ہے؟ کیا ہے؟ ارے کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر سب پورے لوگوں کا فرض کفایہ یہ ایک بندہ بیچارہ ادا کر رہا ہے۔ بولنے کے پیسے نہیں لے رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ بول دو۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ اپنی جانوں کا اور اپنے مالوں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بور تو نہیں کر رہا ہوں؟ سننا ہے آگے؟ سننا چاہتے ہیں؟ ایسا نہ ہو کل کو جو منتظم جلسہ ہیں ان کو پکڑ کر کہے کہ ان صاحب کس کو پکڑ لائے، کہاں بٹھا دیا۔ وہ ایک صاحب جلسے میں بیچارے تقریر کر رہے تھے، بہت زور و شور سے کر رہے، ایک ایک کر کے لوگ کھسکتے گئے۔ پھر ایک صاحب بیٹھے رہ گئے تو مقرر صاحب نے کہا اچھا ماشاءاللہ پورے گاؤں میں ایک اکیلے آپ سمجھدار ہیں جو میری تقریر سننے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، چلیے میں آگے سناتا ہوں۔ تو کہنے لگے نہیں مولوی صاحب وہ آگے سنانے کی بات نہیں ہے، اصل میں آپ جہاں کرسی رکھے ہیں اس پر جو چادر بچھی ہے وہ چادر میری ہے، مجھے گھر لے جانی ہے، نہیں تو میری بیوی مجھے ڈانٹے۔ ایسا تو نہیں آپ میں سے کسی کے ساتھ؟ سنیے، تو میں فرما رہا تھا، کہہ رہا تھا
کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور راہ خدا میں اپنی مالوں کا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ہوگا کیا؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہترائی ہے اگر تم سمجھ سکو۔ اور پھر آگے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، وہ اس کے بدلے جب تم اللہ پر صحیح ایمان لانے کا حق ادا کرو گے، رسول اللہ پر صحیح ایمان لانے کا حق ادا کرو گے، اور اپنی جانوں کا اور اپنی مالوں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کرو گے، تو اس کے بدلے میں مولا کیا دے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، وہ پاکیزہ رہائش گاؤں میں داخل کرے گا جن میں تم ہمیشہ ہمیش رہنا چاہو گے۔ عدن کے معنی ہمیشہ ہمیش کے آتے ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، آپ پوچھئے لغت کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھئے، عدن کے معنی آتے ہیں ہمیشہ ہمیش کے۔ قرآن میں اس لفظ کا اضافہ اس لیے ہے کہ دنیا میں اگر کسی ایک شخص کو ایک محل میں بند کر دیا جائے اور اس کو دنیا کی تمام نعمتیں دے دی جائیں، جتنی بھی دنیا کی نعمتیں ہیں اس کو دے دیا جائے، اور ایک محل میں بند کر دیا جائے، اس سے باہر نکلنے نہ دیا جائے، وہ شخص 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ حد سے حد 6 مہینہ اس میں رہ سکے گا، اس کے بعد اسے باہر کی دنیا دیکھنے کا من کرے گا۔ حالانکہ وہ اچھا محل ہے، اس میں دنیا کی تمام ضرورتیں ہیں، لیکن انسانی طبیعت کیا ہے؟ ہر نئی چیز دیکھنا چاہتی ہے، لہذا اس کا من باہر نکلنے کو کرے گا۔ تو لہذا ایسا نہ ہو کہ جو باغات ہوں کہیں مومن کو اس سے باہر نکلنے کا من کرے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، وہ گھر وہ رہائش پاکیزہ ہے، فی جنات عدن، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، نکلنے کا من نہیں کرے گا، اس میں بوریت نہیں ہوگی، اس میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا، اس میں بندہ بوجھل نہیں ہوگا، اس میں بے چینی نہیں آئے گی، اس میں سراپا سکون ہوگا، اس میں سراپا اطمینان ہوگا، اس میں سراپا طمانینیت ہوگی، اس میں قلب کو سکون ملے گا، اس میں قلب کو راحت ملے گی، اس میں قلب کو چین ملے گا، دلی کیفیت میں سرور پیدا ہوگا۔ لہذا قرآن نے بڑھایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ مؤمنین کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اگر مؤمنین سمجھیں کہ کل قیامت کے دن دنیا میں رہنے کے بعد اگر مؤمن بندے نے اللہ پر ایمان لایا ہے، رسول اللہ پر ایمان لایا ہے جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور اپنی مالوں کا اور اپنے جانوں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کیا ہے، تو کل قیامت کے دن مولا اس کے لیے جنت النعیم کا وعدہ کرتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ قرآن میں جا بجا ایسے مقامات ہیں کہ جہاں ان راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جن راستوں پر چل کر بندہ دنیا میں بھی سکون حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی جنت النعیم کا حقدار ہو سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ کی احادیث میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں ان راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جن پر بندے مومن چل کر کے دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون حاصل کر سکتا ہے، اور وہ راستے بھی بتائے گئے ہیں کہ جن پر دنیا میں اگر عمل کرے گا تو دنیا میں بھی بے چینی اور آخرت میں عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو بہرحال رسول اللہ کے فرمان کے مطابق 3 چیزیں ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، 3 عمل 3 عادتیں 3 اطوار ایسے ہیں کہ اگر بندے مومن اس پر عمل کرے گا تو راہ نجات کا حقدار ہوگا، اور 3 عمل 3 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ اس کو اپنائے گا تو وہ اس کو ہلاک کرنے والی ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ جس پر عمل کرے گا تو پھر بندے کو نجات ملے گی۔ اس میں پہلے جو چیز ہے وہی بتا کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا، کیونکہ مجھے بیٹھے ہوئے 20-25 منٹ ہو چکے ہیں، وہ بات کر کے میں ختم کر دوں گا، پھر باقی انشاءاللہ وقت ملے گا تو کبھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز رسول اللہ کے فرمان کے مطابق وہ 3 چیزیں کہ جن پر یہ 3 چیزوں میں منحصر نہیں ہے،
احادیث میں جگہ جگہ راستے بتائے گئے. میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں پہلا راستہ وہ کہ جو نجات کی طرف لے جاتا ہے، بندہ جس پر عمل کر کے دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی پرسکون زندگی گزارے گا اور جنت النعیم کا حقدار ہوگا. سب سے پہلی چیز جو رسول اللہ نے بتلائی ہے، فرمایا تقوی اللہ فی السر والعلانیہ. بہت بڑی بات. فرمایا اللہ کا خوف ظاہر اور باطن میں. کیا مطلب یہ ہے کہ خوف خدا جس طرح ہمارا مجمع میں ہے، کیا یہی خوف خدا ہمارا تنہائی میں اور خلوت میں باقی رہتا ہے؟ ایک شخص مجمع میں پارسا ہے، وہ مجمع میں بڑی بڑی تقریریں کرتا ہے، ملنساری کا پیغام عام کرتا ہے، خوش گفتاری ہے، نرم مزاجی ہے. وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا ہے. اس کے گال پر کوئی ایک تماچا مارے تو دوسرا گال پیش کر دیتا ہے. وہ اخوت و محبت اور بھائی چارگی کا ایک علم بردار ہے. اس کا محلے میں اور سماج میں ایک اسٹیٹس اور وقار ہے کہ فلاں نامی شخص محلے میں ایک اچھے وقار کا حامل آدمی ہے، اچھے کردار کا آدمی ہے. وہ لوگوں میں صلح و آشتی کراتا ہے. وہ دو گھروں کے درمیان لڑائی نہیں چاہتا، اور اگر تو دوستوں میں لڑائی ہے تو ان میں صلح و آشتی چاہتا ہے، ان کے درمیان محبت کرانا چاہتا ہے، ان کی لڑائی کو ختم کرنا چاہتا ہے. ایسی جگہوں پر جہاں نزاع اور لڑائی پیدا ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہینڈل کرتا ہے اور اس لڑائی کو ختم کرواتا ہے. سماج میں وہ شخص آپ کو نظر آئے گا مصلح کی شکل میں، مربی کی شکل میں، ریفارمر کی شکل میں، کہ وہ بہت بڑا رہبر ہے، وہ بہت بڑا مقتدی ہے، لوگوں کا مسیحا بن کر کے آیا ہے. محلے میں خرافات نہیں ہونے دیتا، محلے میں لوگوں میں لڑائیاں نہیں ہونے دیتا. میں تقوی اللہ فی السر والعلانیہ کی وضاحت ایک مثالی انداز میں کرنا چاہتا ہوں. اور یہ شخص آپ کو ہر محلے میں، خود آپ کی گلی میں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو محلے کے اعتبار سے بڑے ہی مصلح ہیں، بڑے ہی سلجھے ہوئے ہیں، بڑی میٹھی گفتگو کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا بڑا سچا ہے، فلاں کا بیٹا بڑا نرم گفتار ہے، فلاں کا بیٹا بڑا ہی ملنسار ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو مجمع کا خوف ہے. جس طرح میں ایک مولوی آدمی ہوں، اگر مجھے